پہلے واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے یہ دعائیں. یہ جو میں بتا رہی ہوں نا پروٹیکشن کی دعائیں جو ہیں. رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے, اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی وال کھڑی کر لے. تو انشاءاللہ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو معوذتین, بسم اللہ الذی لا یضر, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور کچھ اور مختصر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں. اس کے بعد کیا کریں گے یہ بتائیے؟ تلاوت کریں, چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ کریں. اور اگر میں سمجھتی ہوں بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو اپنی تلاوت کا وقت نہیں رہتا, پھر آپ کیا کریں, اپنے فون پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ریگولر لگا دیں. کوئی پورے قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اب تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں, وہاں سے آپ شروع کریں, الحمد سے الناس تک پورا کریں, ہر روز تلاوت لگا دی. بچے بھی تیار ہو رہے ہیں, آپ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت سنیں. کیوں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اور تلاوت کا عربی میں معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے, سمجھ کے پڑھنا, اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا, وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایک بزنس کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہ پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, تو یہ اللہ کے ہاں ایسا اجر, اتنا پروفٹ پائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے, تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے. بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. تو پیاری بہنوں, تلاوت کو نہیں چھوڑنا, چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو, ایک ربع ہی کیوں نہ ہو, ہاف جز کیوں نہ ہو, ایک پارہ کیوں نہ ہو. میرے ایک بہنوئی تھے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. وہ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ پڑھتے اور آخری کو آخری سپارہ پڑھتے, اور اس طرح ہر مہینے پورا قرآن ختم کر لیتے. تو جن لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیات نہیں, ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ قرآن جو ہے یہ غموں کا علاج ہے, شفا ہے, سکون کا ذریعہ ہے, اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا. ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا. ایک حرف الف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں, لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں, میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں. کیا کوئی اور کام کرنے سے اتنا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ایک مشکل ہے, کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا, یا ان کی تجوید ٹھیک نہیں, یا وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو پھر کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں ان کو اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں, اور وہ طریقہ ہے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, لرن قرآن. کس کس کے پاس ہے یہ ایپ؟ 8-10 لوگوں کے پاس ہے, زیادہ نہیں ہے. آپ یہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا, قرآن پر آل کس کے پاس ہے؟ وہ بھی تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور اینڈرائیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ تجوید سیکشن پہ چلے جائیں, تجوید پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی. پہلے ٹیچر پڑھے گی, پھر پیچھے آپ پڑھیں گے. تو آپ کیا کریں, جب ٹیچر پڑھ رہی ہو غور سے سنیں, جب اسٹوڈینٹس آگے پڑھے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس طرح روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ بعض کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا, تو اس کو شرم آتی ہے کسی کے پاس جا کے غلطیاں نکلوانے کی, یا ٹائم نہیں ہوتا, یا فیس نہیں دے سکتے, یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں. تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں, آڈیو لگا کے بیٹھ جائیں, اور 7 انگلی رکھ کے ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے یاد کریں, اس کے مخارج ٹھیک کریں, ادائیگی ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے, بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں.
ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو پتا نا، جب بچے قرآن پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا. لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا، کون ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تو اس لیے پیاری بہنوں، آپ ان کے لیے عملی نمونہ بنو، رول ماڈل بنو. آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرو، سیکھو. اگر نہیں تو انہیں بتایا میں اب دیکھو اس ایج میں سیکھ رہی ہوں، چلو ہم سب مل کے سیکھتے ہیں. ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں، چھوٹی سی گھر میں کلاس بنا لیں، 2-3 بچے اور آپ خود بیٹھ جائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیچر ہائر کریں جو گھر پہ آئے، یا آپ اس کے پاس لے جائیں یا آن لائن پڑھائیں. لیکن اس فریضے سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ بچوں کو قرآن سکھا کے جانا ہے دنیا سے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے اس میں، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی. تب ہمارے اوپر ہے نا، ہم کیا چاہتے ہیں. قرآن مجید صرف موبائل سے نہیں پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہے اگر نسخہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن مصحف ہونا چاہیے. اور مصحف کو اپنے سرانے رکھا کریں. سرانے سے مطلب بیڈ سائڈ ٹیبل ہے نا، وہاں رکھا کریں، کیونکہ قبر میں بھی قرآن سرانے کی طرف سے آئے گا اور بچائے گا. اگر دنیا میں ساتھ نہیں رکھا نا، قبر میں نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو ابھی سے اس کو پاس رکھے، ساتھی بنائیں تاکہ قبر میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہو. حدیث میں آتا ہے آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے. تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، قبر میں عذاب نہیں دینے دیتے، وہ کہتے پیچھے جاؤ. جب فرشتہ سامنے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے. جب پاؤں کی طرف آتا ہے تو مساجد کی طرف جانا اس کو دھکیل دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ تلاوت کر لی آپ نے، تو آپ اب اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھے تلاوت سے، ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کر دیں اور پھر اشراق کے نفل پڑھ لیں، تو ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا. یہ 2 نفل جو ہیں سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں اگر آپ کے جسم میں آپ کو جوائنٹس پین ہے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے سارے جوڑوں کا صبح صبح صدقہ دیں، 2 نفل پڑھیں، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، کیونکہ میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا. پھر آپ دیکھیے ہر روز اپنے نفع مند علم میں اضافہ کریں، چاہے کوئی اچھا لیکچر سنیں، چاہے کوئی کلاس جوائن کریں، چاہے کوئی کتاب پڑھیں. تو علم نافع جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی اور شرعی علم جس میں ہم قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، جس میں ہم دعائیں سیکھتے ہیں، جس میں ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، سیرت کے بارے میں سیکھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، یہ دینی علوم ہے. اور دنیاوی علم جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے، جیسے طب ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بزنس ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری کے بارے میں جاننا، آئی ٹی کے بارے میں، یہ ساری تعلیم حاصل کرنا تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں اور اپنی ارننگ بھی کر سکیں. تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے کہ اب آپ نے نماز، قرآن، تلاوت، اشراق سب کر لی، اب یا اپنی جاب پہ جائیں یا پھر اگر گھر میں ہے تو گھر کے کام کاج کریں اور اس کے بعد اپنا نالج بھی بڑھائیں. اس کے لیے آپ سیکوینس کے ساتھ لیکچر سنا کریں. کبھی حدیث سے شروع کر لی ہے تو وہ سارے لیکچرز پورے کر لیں، ہر روز ایک ایک کر کے. اگر تفسیر شروع کر لی ہے تو اس کو شروع کر کے آگے تک لے جائیں، لیکن اپنے علم میں پختگی لائیں. اور اگر ہو سکے تو کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے. اتنا بڑا اجر ہے. یاد رکھیں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں، جگہ مقرر کریں، ورنہ اگر آپ صرف چلتے پھرتے ہی سن رہے ہیں تو پکا علم نہیں آئے گا. کوئی بات سمجھ آئے گی، کوئی نہیں آئے گی. نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو سن لیں، لیکن گھر میں بھی ٹیبل چیئر سیٹ کر کے رکھیں اور اپنا لیپ ٹاپ سیٹ کریں اور کوئی آن لائن کلاس جوائن کر لیں یا پھر گھر میں پڑھیں، خود سے سیلف اسٹڈی کریں، لیکن ٹائم اور پلیس، زمان اور مکان مقرر کریں. اس سے آپ کی گروتھ ہوگی. جتنا جتنا آپ سیکھتے جائیں گے آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے، برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں کچھ بہنیں ناشتہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ موٹے ہو جائیں گے اور چھوڑو پڑے، لیکن ناشتہ ضرور کریں. آپ کو کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جاب پہ جانے کے لیے انرجی چاہیے. چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ کھا لیں، کھجور پانی لے لیں،
کچھ اور سیڈز وغیرہ لے لیں، نٹس لے لیں، جو بھی آپ کو پسند ہو. اگر دودھ پسند ہے تو زیادہ دودھ اور کم چائے ڈال کے پی لیں. بہت سے لوگ صرف کافی پی لیتے ہیں، تو وہ درست نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف ایسی چیزوں پر کہ جو آپ کے اندر کیفین ڈالیں اور آپ صرف اس کی وجہ سے ایکٹیو اور غذائیت نہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ سے بہت سے کام ہو نہیں پاتے، آپ جلدی تھک جاتے ہیں. تو اس کو بھی بچائیے. اپنے جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے. یہ نہیں کہ سب کی ٹیک کیئر کرتے کرتے اپنے آپ کو بلا کے رکھ دیں اور پھر کسی کام کے نہ رہیں، نمازیں بھی بیٹھ کے شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ کھانا بھی عبادت ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، بیٹھ کر کھائیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے. خاص طور پر مائیں کچن میں کام کر رہی ہیں، اپنا ناشتہ رکھ لیا، ادھر سے ایک نوالا لیا، ادھر کام کیا. یہ درست نہیں. آپ کے بچے بھی یہی کریں گے. چھوٹے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہی بھاگتے دوڑتے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. سنت طریقے سے کھائیں، کھانا عبادت ہو جائے گا. پھر دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پیئیں. ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہیں. پھر کھانا کھا کر بھی دعا کریں. کس کس کو آتی ہے دعا؟ پڑھیں مل کے ذرا کھانا کھانے. الحمدللہ. کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلے، یا تو دعا نہیں آتی یا بخل کیا انہوں نے پڑھنے میں. اگر نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، سیکھ لیں، آپ کا دن عبادت بن جائے گا. ہمارے دین میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں. ہم نے ابھی آیت میں کیا سنا؟ نماز پڑھو اور نیکی کرو. وہ کون سی نیکیاں جو نماز کے علاوہ ہیں؟ وہ یہی نیکیاں ہیں. اپنی کیئر کرنا بھی نیکی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی نیکی ہے، الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے. جو بندہ پانی پی کر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. کہ یہ مشکل کام تو نہیں اللہ کو راضی کرنا، بشرطے کہ ہمارے کچھ آداب اور مینرز ایسے ہوں. صبح صبح اپنے آپ